السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَكُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور فیصلہ کیجئے ان کے مابین اس شریعت کے مطابق جو کہ اللہ نے اتاری ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے اور ان سے ہوشیار رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو ان میں سے کسی چیز پر پچھلا دیں جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، پھر اگر وہ روئے گردانی کریں تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں سے اکثر فاسق نافرمان ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کن لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں؟ آج ہم احکام الہی کو پس سے پشت ڈال کر اپنے سیاسی پیشواؤں کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہ جو چاہتے ہیں قانون بنا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں فیصلہ کر دیتے ہیں، اور پوری قوم اس کی پابند ہوتی ہے۔ ہم اس جال سے اسی صورت میں نکل سکتے ہیں کہ ایک زبردست جماعت بنائیں، طاقت پیدا کریں، پھر بھرپور تحریک اٹھائیں، قربانیاں دیں، جانیں لٹائیں، تاکہ یہ موجودہ نظام تبدیل ہو، اللہ کا دین قائم ہو، اور پھر اس دین کے مطابق ہمارے فیصلے ہوں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار پھر سے تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے اور اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ یعنی ہر طرف سے دباؤ آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی سے کھڑے رہنا ہے اس شریعت پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ یہ دراصل لرزا دینے والا مقام ہے۔ اگر ہم اپنے اس ملک کے اندر اسلام کو قائم نہیں کرتے اور ہماری ساری کوششوں کے باوجود دین نافذ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کا کوئی کوڑا مقرر ہو چکا ہے۔ واضح الفاظ میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ کے احکامات سے منہ موڑیں، شریعت کے فیصلوں کا انکار کریں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت ان کے گناہوں کی پاداش میں ان پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، اور البروج کے مصداق انہیں کوئی سزا دینا چاہتا ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں، اور اللہ کے حکم اور فیصلے سے بہتر کسی کا حکم ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ جاہلیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور ہے۔ یعنی کیا قانون الہی نازل ہو جانے کے بعد بھی یہ لوگ جاہلیت کے دستور، اپنی روایات اور اپنی رسومات پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ ہندوستان میں مسلمان زمیندار انگریزی کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہہ دیتے تھے کہ ہمیں اپنی وراثت کے مقدمات میں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے بلکہ رواج کا فیصلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس یقین اور ایمان حقیقی کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔